اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے۔ 7 آسمانوں سے بھی بڑا اسم اعظم سورہ الم نشرح لک صدرک۔ آپ نے یہ ایک وظیفہ کر لینا ہے، جس چیز کو دیکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور ملے گی۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، سورہ الم نشرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل کی گئی، تو اس کے اندر بہت زیادہ راز نمایاں ہیں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے بھی پرائے ہوتے گئے، اپنے رشتہ دار وہ بھی دشمنی کرنے لگ گئے۔ ابھی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 سال عمر ہوئی تھی، اتنے دکھ آ گئے، اتنی مصیبتیں آ گئی، اتنے دکھ آ گئے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت اللہ کی ذات نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جنت کے پانی کے ساتھ پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاک کر دیا، اور پھر جنت کے پانی کے ساتھ میرے نبی کے دل کو دھو گیا، اور اس کے بعد پھر سینے کے اندر ہی دل کو رکھ کر فرشتے نے اپنا جو اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی بس ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہوا اور ان کے اندر علم اور حکمت بھی راہ دیا گیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت بیان کرتے رہے۔ کچھ لوگ تو ماننے لگ گئے کہ لیکن اکثریت دشمن ہی رہی، آپ کے زیادہ دشمن تھے، اور اپرائے کچھ نہ کچھ باتیں ماننا شروع کر دیں، یہاں تک کہ دشمن لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ آمین بھی ہے، سچا بھی ہے، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنا ضرور مانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا یہ حکم نہیں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سامنے کوئی ایسا نہیں کہ کسی کے سامنے منت مانی جائے، اور اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے اللہ کے سوا جھکا جائے۔ تو جب یہ باتیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا مذہب چھڑانے آ گئے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، اب تم نئے آگے ہو۔ اب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں میری بھائیوں اور میری دوستوں، یہ نہ سمجھو کہ وہ عصر ختم ہو گیا ہے، یہ اب بھی چیزیں ہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور دوستوں، میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب صورت نازل کی تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن کرنے والی صورت تھی۔ اس کے اندر میرے نبی کی شان ہے اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی توحید نمایاں ہے، اور اس صورت کے اندر بہت زیادہ کارساز ہیں، بہت زیادہ رسم راز ہیں۔ تو آپ کو جس طریقے سے وظیفہ بتایا جائے گا آپ نے اس طریقے سے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ آپ کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں، یہ تو آپ کو شان نزول تھوڑا سا بتا رہی تھی تاکہ آپ کو اس صورت کا پتہ چل سکے کہ یہ صورت کس وقت نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شب معراج پر تشریف لائے تو شب معراج شریف پر لے گئے جبرائیل امین، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طریقے سے وہ لے گئے تھے وہ تم علماء کرام تفصیل سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ بتانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے تو معراج شریف کے دوران اللہ کے قریب پہنچے، اس وقت بھی فرشتے نے سینے کو چیر کر آپ کا دل مبارک باہر نکال کر آب زمزم کے ساتھ، ایک روایت کے مطابق ہے جنت کے پانی سے ان کے دل کو غسل دیا گیا، دھویا گیا۔ اس میں یہ جو
الجھنیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لوگوں کی باتیں تھیں، ٹینشنیں تھیں، غم تھے، اور بہت اتنا دل گھبرایا ہوا تھا۔ اس کو دھونے کے لیے ان کو صاف کیا گیا۔ اس کے بعد علم اور حکمت اور نبوت اس کے دل کے اندر رکھ دی گئی، اللہ کی جانب سے میرے نبی کے دل میں رکھ دی۔ تو پھر ایسے ہی فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ سینہ چیرا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، پھر جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا، تو وہ صحابہ کرام کو ٹرانسفر ہوا۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین تھے، پھر آہستہ آہستہ اب اولیاء کرام کے پاس یہ چیزیں چلی گئی۔ یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں لینا، یہ محنت کرنی پڑتی ہے، رات کو جاگنا پڑتا ہے، باوضو رہنا پڑتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، اور نیک کام کرنے پڑتے ہیں، اور اپنے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب میں دل رکھنا پڑتا ہے، تو تب یہ ملتے ہیں، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہم تو بتاتے رہتے ہیں، آپ کو ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو آپ کا آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں، جو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، تو آپ نے کس طرح سے وظیفہ کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ میری بھائیوں اور بہنوں، عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد 29 مرتبہ سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ والی صورت آپ نے سورہ الم نشرح پڑھ لینی ہے، شروع سے لے کر آخر تک پڑھنی ہے، اور اس کا وظیفہ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، گنتی بھی بتا دی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا مانگنی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے، خاص اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبی کے لیے یہ بھیجی ہے، ان کے دل کو سکون دینے کے لیے، ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے، ان کے وجود کو آرام اور حوصلہ مند بنانے کے لیے، جس چیز کی طلب ہے وہ دے دینے کے لیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے بھائیوں اور بہنوں اس کا وظیفہ کرنا۔ آج کا جو وظیفہ تھا وہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے تمام ٹینشنیں پریشانیاں دور کرے، آپ کو کسی رزق کا مسئلہ ہے تو رزق آپ کو دے، کوئی اور پریشانی ہے تو آپ کی پریشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے، بیماری ہے تو بیماری کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب وظیفہ ہے، پریشانی کے لیے وظیفہ اچھا ہے۔ بے شمار پریشانیاں ہو سکتی ہیں، جو بھی پریشانی ہے، جس چیز کی طلب ہے، حسرت ہے، وہ خیال آپ کا کام ہے کرنا، رب العزت آپ کو فوری اس کا وہ صلہ دیں گے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔